حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ومولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أذاها فقد أذاني من اذانی فقد اذان اللہ. ایک صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، اس مجلس کو مولانا غلام رسول نوری صاحب قبلہ خطاب کرنے والے تھے، لیکن ان کی کچھ طبیعت ناساز ہے، جس کی بنا پہ اس ناچیز کو حکم دیا گیا. لہذا میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اپنے لیے شرف سمجھتے ہوئے چند دقیقے اور ربط مصائب سرور کائنات کی مشہور و معروف حدیث کہ جس کو طرفین کے علماء نے قبول کیا ہے کہ رسول نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. من آزاہ، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، خدا کو ناراض کیا. شہزادی کونین اس ذات کا نام ہے کہ جو مخزن اسرار پروردگار عالم ہے. اس ہستی کا نام ہے جو مرکز رسالت، مرکز نبوت، مرکز امامت، مرکز حدیث قصہ، مرکز مباہلہ، ہر مقام پر ایک مرکز بن کر شہزادی کو پیش کیا. اور اس کے ساتھ ہی شہزادی کی شخصیت اور ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جو طاہرہ، صدیقہ، فاضلہ، عالمہ کے ساتھ ساتھ محدثہ بھی. میں نے شام کی ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہوتے تو آج قرآن کی تفاسیر ہمارے درمیان نہ ہوتی. اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام مفسر قرآن ہیں. شہزادی کونین نے قرآن کی تفاسیر، آیات کے مصداق، شان نزول بیان فرمائے ہیں. اور اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے. جس طرح قرآن یا نبی کا قول معصوم کا قول، اس طرح معصوم کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے.
اور معصوم کے قول کے اور عمل کے بعد پھر ہم کسی اور روایت کو نہیں مانتے، انہی کا قول اور انہی کا عمل ہمارے لیے ایک حجت ہے، دلیل ہے۔ اسلام کا ایک دستور ہے، قرآن نے حکم دیا ہے جب تم کسی مسلمان سے ملو تو مسلمان کو سلام کرو، مستحب ہے، اور سلام کا جواب دینا تم پر واجب ہے۔ سلام کرنا مستحب اور جواب دینا واجب۔ جب کوئی مسلمان سلام کرے اور غیر مسلمان کو سلام کرنے کے لیے منع بھی کیا گیا ہے، چونکہ یہ اللہ کی سلامتی ہے اللہ کی طرف سے، اور غیر مسلمان کے سلام کا جواب دینا بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس تہذیب کو، اس کو دیکھتے ہوئے ایک آداب، تسلیم، ان سب کے الفاظ رائج کیے۔ اب جب مسلمان سلام کرے تو مستحب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ قرآن بھی حکم دے رہا ہے جب تم کسی مسلمان سے ملو تو سب سے پہلے سلام کرو، اس کے بعد کلام کرو۔ ائمہ معصومین کا بھی قول ہے جب تم کسی سے ملو تو سلام کرو پہلے، اس کے بعد کلام کرو۔ اب تاریخ کے ان کلمہ گو مسلمانوں نے کہ جنہوں نے رسول کے حکم سے انکار کیا، اہل بیت کے حکم سے انکار کیا، فرمان رسول کو درکنار کیا، قرآن کے حکم کو نہ مانا، تو ہم ان کو مسلمان کیسے سمجھ لیں؟ ہم ان کو کلمہ گو مسلمان کیسے کہہ دیں کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں؟ کلمہ پڑھنا اور ہے اور ایمان پر خاتمہ اور ہے۔ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، خاتمہ ایمان پر ہونا ضروری ہے، اور ہم اسی لیے دعا ہمیشہ ہم لوگ یہ کرتے رہتے، پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کلمہ تو سب نے پڑھا، فتح مکہ سے پہلے بھی اور فتح مکہ کے بعد بھی، لیکن فتح مکہ سے پہلے اسلام کو اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا فتح مکہ کے بعد اسلام کو خطرہ پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد بھی ایسے وہ لوگ کہ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے اور بزم رسول میں بیٹھے تھے اور سیرت رسول کو اپنانا چاہ رہے تھے لیکن اپنا نہ سکے وہ، اور پھر اسی رسول کی بیٹی کو وہ اذیتیں دیں۔ وہ رسول کی بیٹی جب بیٹی آتی تھی رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ نبی جو تمام کائنات کے تمام نبی اگر رسول کو دیکھ لے تو کھڑے ہو جائے، رسول وہ ہے جو کائنات کے نبی تمام انبیاء دیکھ کر رسول کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، اور فاطمہ وہ ہے کہ جب فاطمہ آئے تو رسول ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، وہ ذات ہے فاطمہ۔ لیکن کلمہ گو مسلمانوں نے اتنی اذیت دی، اتنی تکلیف دی کہ بعد رسول جب شہزادی کو اذیت پہنچائی ہے اور شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، شہزادی دروازے سے کہہ دیا واپس چلے جائیں، ہمیں ان سے ملاقات نہیں کرنا ہے۔ دوبارہ پھر آئے، پھر شہزادی نے واپس کر دیا، تیسری مرتبہ پھر مولا کائنات کے پاس آئے ہیں سفارش لے کر کہ آپ شہزادی سے سفارش کر دیں کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ مصلحت امامت تھی، حجت تمام کرنا تھی۔ مولا کائنات نے آ کر شہزادی سے کہا فاطمہ آپ سے وہ افراد ملنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے یہی جواب دیا اے میرے سرتاج، آپ اس گھر کے حاکم ہیں، آپ اگر مصلحت سمجھ رہے ہیں تو اجازت دے دیں۔ مولا کائنات نے اجازت دی، وہ داخل ہوئے۔ اب تاریخ بتاتی شہزادی مصلی عبادت پر تھیں۔ جب یہ افراد آئے ہیں، شہزادی کو سلام کیا ہے، شہزادی نے اپنے چہرے کو گھما لیا، اور جب دوسری طرف آگے سلام کیا پھر شہزادی نے اپنے چہرے کو گھما لیا۔ اگر یہ مسلمان ہوتے تو رسول کی بیٹی سلام کا جواب دیتی، چونکہ قول فعل عمل فعل ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے۔ اگر یہ مسلمان ہوتے تو رسول کی بیٹی سلام کا جواب ضرور دیتی، یہ مسلمان نہ تھے اسی لیے شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اتنی اذیت دی ہے۔ ہاں عزیزوں، چلیے آپ کو ہم مدینے کی گلیوں میں لے کر چلتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں محلے قمر بنی ہاشم، اس ایک گلی سے ایک دھواں اٹھ رہا ہے۔ اے عزیزو، یہ دھواں کسی چولہا جلنے کا نہیں ہے،
یہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، یہ دھواں چھوٹ رہا ہے نا، دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اے عزیزو، آج کی تاریخ قیامت کی تاریخ ہے۔ گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے مرثیہ کہا ہے، مرثیہ کا ایک بند ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے جس کا سینہ خزینہ علوم تھا، ارے اس سینے پر پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، ارے وہ خزینہ در و دیوار کے درمیان آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے جس در پہ رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل البیت النبوہ، ارے آج اسی دروازے پر آگ و لکڑی لے کر جمع ہو گئے۔ ارے رسول کی وفات کو ابھی 90 دن گزرے ہیں۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے، سن سکتے ہیں مقتل کا جملہ، اگر سن سکتے ہیں تو سن لے، لیکن جملہ سننے کے بعد برداشت نہیں کر پائیے گا عزیزو۔ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ بتاتی جس در و دیوار کے درمیان شہزادی آئی تھی نا، اور اس دروازے میں بڑی بڑی کیلیں بھی تھی، بڑی بڑی لوہے کی کیلیں بھی تھی۔ مقتل کا جملہ ہے، جب شہزادی دروازے میں دبی ہے نا، ارے کئی لوگ دروازے پر سے چڑھ کر گئے ہیں۔ شہزادی کہ یا عزت و مزیدی، اے فضا میرا محسن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تصور کریں لکڑی کا جلتا ہوا دروازہ، اس میں بڑی بڑی لوہے کی کیلیں، ارے دروازہ شہزادی کے اوپر، اور دروازے سے ارے ملعون چڑھ کر اندر گئے، اور جب شہزادی کو افاقہ پڑا گھر سے، تو شہزادی نے یہ نہیں کہا فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، شہزادی نے ایک ہی جملہ کہا آئینہ ابو الحسن، ارے علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں جو تاریخ بتاتی ہے، ارے دروازے پہ سے چڑھ کر گئے ہیں، علی کے گلے میں رسن باندھی، علی کے گلے میں رسن باندھ کر کھینچتے ہوئے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ شہزادی نے پوچھا اینہ ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہیں؟ علی کہاں ہے فضا؟ علی کہاں گئے؟ فضا نے جواب دیا شہزادی علی کو گلے میں رسی باندھ کر ارے گھر سے باہر لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ شہزادی اٹھی اور آواز دی خلو ابو الحسن، لیکن کسی نے نہیں سنا، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ایک مرتبہ شہزادی نے کہا خلو ابو الحسن، ارے پھر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھی، جب کوئی جواب نہ آیا، شہزادی نے اپنے ہاتھ کو سر پر رکھا اور ایک جملہ کہا اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑو گے میں اپنے سر کے بال کو پریشان کر دوں گی۔ ارے اتنا کہنا تھا، سلمان بیان کرتے ہیں ارے مدینے کی مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ اللہ اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ ارے برداشت نہ تھا کہ زہرا اپنے بال کو پریشان کرے۔ ارے لاکھوں سلام ارے اس زینب پر جو بار بار کہتی تھی ارے کوئی چادر مجھے دے دے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے عزیزوں، رونے میں کنجوسی نہ کرنا، رونے میں بخالت نہ کرنا۔ ہاں روایتیں بتاتی ہیں نا، ایک مرتبہ 5ویں امام مصائب سن رہے تھے اور سن کر بلند آواز سے رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ جب مجلس تمام ہو گئی نا، ہمارے 5ویں امام محمد باقر نے ایک بڑا مصلی بچھایا، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، پروردگار
جو آج ہمارے جد کے مسائل میں رو رہے ہیں ان کو کبھی دنیاوی غم نہ دینا۔ اے عزیزو، ارے تم کو امام نے دعائیں دی ہے، دل کھول کر رو لو، ارے بلند آواز سے رو۔ ارے میرا امام ارے آیا ہوگا اپنی جدہ کی، اے میرے امام ہم غریب آئے ہیں آپ کی دادی کا پرسہ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو، شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ابو الحسن کے گلے میں رسن باندھ کر جب لے جایا جا رہا تھا نا، حضرت علی کے گلے کمر پر ایک پٹکا بندھا ہوا تھا، اور جب شہزادی نے دیکھا کہ لوگ ابو الحسن کو لے کر جا رہے ہیں، شہزادی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر علی کے کمر کے پٹکے کو ایک ہاتھ سے تھاما اور تھام کر کھینچنے لگی۔ جو مقتل کا جملہ ہے، علی کو 10 لوگ کھینچ رہے تھے، شہزادی علی کے کمر کا پٹکا پکڑی ہوئی تھی، ارے پاؤں زمین پر کھینچ رہا تھا۔ پاؤں زمین پر کھینچ رہا تھا، ارے خط کھینچتے ہوئے جا رہا تھا۔ شہزادی کمر کے پٹکے کو زور سے پکڑی، بس ایک ملعون نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ارے شہزادی کو تماچا مارا۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو سنو، ایک ذاکر بیان کرتا ہے کہ اس کے دوست نے، سن لے عزیز، گریہ کریے گا، ایک ذاکر بیان کرتے ہیں کہ ان کے دوست نے آ کر کہا مولانا غضب ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کہ ہماری بیوی کا ہم سے جھگڑا ہو گیا تھا، کچھ بات پہ اختلاف ہو گیا تھا، میں نے طیش میں آ کر اپنی بیوی کو تماچا مار دیا، اور تماچا مارنے کے بعد مجھے افسوس ہوا۔ میں 2-3 دن کے بعد اپنی بیوی پاس گیا اور بیوی سے میں نے معافی چاہی کہ ہم نے غصے میں آ کر تماچا تم کو مار دیا ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو میری بیوی نے ہم سے کہا، میرے سرتاج آپ کو جب غصہ کرنا ہو کریے، جب مارنا ہو ماریے، لیکن کبھی بچوں کے سامنے نہ ماریے گا، بچوں کے سامنے نہ ماریے گا، بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ ارے بچی ہماری 3 روز سے، سنو 3 روز سے بخار میں پڑی ہے، بار بار کہہ رہی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا تھا، اے اماں۔ اللہ اکبر۔ اب سن لیا نا؟ ارے زہرا علی کے کمر کے پٹکے کو پکڑی ہوئی تھی، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا۔ امام حسن کا زمانہ ہے، امام حسن کا زمانہ ہے۔ امام حسن جب مدینے سے گزرتے تھے نا گلیوں سے، تو ایک گلی کی طرف نہیں جاتے تھے، ایک ایسی گلی تھی اس کی طرف نہیں جاتے، جب جاتے تھے گلی سامنے آتی تھی، امام حسن راستہ بدل کر دوسرے راستے سے چلے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا جب بھی آپ اس گلی کے پاس آتے ہیں، اس گلی سے نہیں جاتے ہیں، راستے کو بدل دیتے ہیں، آخر کیوں؟ اس گلی میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ امام حسن ایک جملہ کہا، اے میرے جوانوں رو لینا، پیٹ لینا اپنے چہرے کو۔ امام حسن نے کہا سنو، جب میں چھوٹا سا تھا، میں اپنی اماں کے ساتھ اس گلی سے جا رہا تھا، ارے میرے سامنے ارے ملعون نے میری ماں کو ارے تماچا مارا تھا، اس لیے میں نہیں جاتا ہوں، میں جب بھی جاتا ہوں میری ماں مجھے یاد آتی ہے، ارے تماچا۔ اللہ اکبر عزیزو، رو لو بلند آواز سے، گریہ کر لو، ارے زینب کو پرسہ دینا ہے، رسول کو پرسہ دینے آئے۔ اچھا سنو، اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے شہزادی جب دربار گئی ہے نا، جب دربار گئی شہزادی، تو مولا کائنات حضرت علی کبھی گھر کے دروازے پہ آتے تھے، کبھی گھر کے دروازے نکل کر گلی کو اس نکل پہ جاتے تھے، کبھی اس نکل سے ہٹ کر پھر دوسری گلی پہ جاتے تھے، کبھی گھر کے اندر آتے تھے۔ سلمان صاحب نے پوچھا مولا
آپ بار بار گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں، کبھی گھر پہ آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ایک پتہ علی نے کہا سلمان پتہ نہیں میری زہرا کس حال میں ہے، دربار گئی ہے، میری زہرا کس حال میں ہے، دربار گئی ہے، مجھے چین نہیں آ رہا۔ اور جب شہزادی دربار سے واپس آئی ہے، علی نے پوچھا شہزادی فاطمہ آپ دربار گئی تھی، ہم نے یہ سنا کہ آپ دربار میں جا کر خطبہ دینے سے پہلے بیٹھ کر روئی ہے، گریہ کیا ہے، بہت روئی ہے، اس کے بعد خطبہ دیا ہے۔ اے فاطمہ کون سی ایسی بات ہو گئی تھی جو آپ بیٹھ کر پہلے روئی بعد میں خطبہ دیا؟ فاطمہ نے کہا جنست امت، میں بیٹھ کر اس لیے روئی کہ جب میں دربار میں گئی ہے، میں دربار میں جب گئی ہوں تو مجھے اس بات پر رونا آیا کوئی مجھے دیکھ کر کھڑا نہیں ہوا۔ کوئی مجھے دیکھ کر کھڑا نہیں ہوا، اس لیے رو رہی تھی۔ رسول کی بیٹی دربار گئے۔ میں اسی روایت پر مجلس ختم کر دوں گا اور جو تاریخ بتاتی ہے۔ ایک مرتبہ مولوی نے پوچھا شہزادی اور کیا بات، شہزادی اور کیا بات؟ کہا علی اس بات پر رونا آ رہا تھا دربار میں ان لوگوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ ارے جو صدیقہ طاہرہ رسول کی بیٹی اس نے جھٹلایا گیا، ارے فاطمہ نے فاطمہ کا جھٹلا۔ علی لوگوں نے یہ کہا کہ فاطمہ آپ صحیح نہیں بیان کر رہی ہے، آپ صحیح نہیں بیان کر رہی ہے، اس بات پر رونا آ رہا تھا فاطمہ کو جھٹلا دیا۔ ارے کیسے کلمہ گو سے۔ اس کے بعد فاطمہ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ میں خطبہ نہیں پڑھوں گا، 2 جملے خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبہ جب دیا ہے تو ایک مرتبہ دربار میں شیخ نے بڑھ کر یہ کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اللہ اکبر، کوئی ثبوت ہے؟ ہمارے پاس ہماری مسجد کے مولوی کے اگر کوئی بچہ آ جائے تو آپ جیب سے نکال کے اسے کچھ دے دیے گا، اس بات پر کہ مسجد کے پیش امام کا بچہ ہے، مسجد کے پیش امام کا بچہ ہے۔ ارے سرور کائنات کی بیٹی دربار میں مان نہیں تھی اور کہا جا رہا تھا یہ جھوٹ ہے۔ اللہ اس کے بعد شہزادی نے جب یہ کہا کہ کوئی ثبوت ہے، شہزادی نے ایک کاغذ نکالا اپنے بابا کی تحریر، اور بابا کی تحریر پڑھ کر سنائی کہ دیکھو میرے بابا نے یہ لکھا۔ پر جیسے یہ سنا کہ بابا کی تحریر پڑھ کر سنا رہی ہے، ایک شخص آگے بڑھا اور کہا یہ تحریر مجھے دو۔ شہزادی نے کہا میں تحریر نہیں دوں گی، میں تحریر نہیں دوں گی۔ بس وہ اپنے مقام سے بلند ہوا، اور اپنے مقام سے بلند ہو کر اپنے ایک ہاتھ کو آسمان پر بلند کیا اور ایک مرتبہ کاغذ کو چھین لیا، اور چھیننے کے بعد کاغذ کو پھاڑا، ردی کر کے زمین پر پھینک دیا۔ شہزادی نے خطبہ روک کر نیچے بیٹھی اور کاغذ کے ٹکڑے کو چن رہی تھی۔ احساس نہیں بنا، کاغذ کے ٹکڑے کو بن رہی تھی۔ بن دیا جب پاکستان میں ایک ذاکر تھے عبدالحسین، جب وہ مسائل کے جملے کو پڑھتے تھے نا تو پڑھتے پڑھتے وہ اپنے جیب سے کاغذ نکالتے تھے اور پھاڑتے تھے، اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے تھے، اور اس کے بعد ممبر سے نیچے اترتے تھے، کاغذ کو چنتے تھے، چننے کے بعد پھر جا کر ممبر بیٹھتے تھے، اور پھر مجمع سے کہتے تھے بتاؤ یہ کاغذ کے ٹکڑے کو چننے میں، بننے میں ہم کو کتنی دیر لگی؟ تو مجمع روتے ہوئے کہتا تھا مولانا بس چند لمحے، مولانا بس چند لمحے۔ اس کے بعد مولانا کہتے تھے کہ تمہارے لیے، سن لے جملہ بہت کلیئر کریے گا، مولانا کہتے تھے کہ تمہارے لیے چند لمحے ہیں، لیکن شہزادی کے لیے
یہ صدیاں گزر گئی، ارے ان لمحوں میں شہزادی کے بال سفید ہو گئے، شہزادی کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر کبیرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 18 سال کی عمر، ارے بال سفید ہو گئے دربار میں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، ابھی تابوت نکلے گا نا، اے میرے جوانوں، تابوت اٹھانا تو بڑے احترام سے تابوت اٹھانا۔ ارے پتہ نہیں کون سے تابوت کے کاندھے کو ہمارا 12واں امام کاندھا دے رہا ہوگا، کون سے کاندھے کو ارے رسول دے رہے ہوں گے، ارے میری بیٹی کا جنازہ۔ شہزادی کی شہادت واقع ہوئی، اب غسل کفن کی باری ہے۔ مولا کائنات غسل دے رہے ہیں، اور غسل دیتے دیتے جو 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کے جنازے غسل دیتے ہوئے غسل دینے والے کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا ہے، زور سے چیخا۔ ایک جنازہ جناب سکینہ کا زندان میں پہنچ گیا، جب سکینہ غسالہ غسل دے رہی تھی زور سے چیخی۔ ایک جنازہ چوتھے امام کا، جب 5ویں امام غسل دے رہے تھے زور سے بولا۔ ایک جنازہ بی بی فاطمہ کا، جب علی غسل دے رہے تھے زور سے آواز بلند ہوئی۔ سلمان نے پوچھا مولا خیر تو ہے؟ مولا نے کہا سلمان، جب میں نے غسل دینے کے لیے ارے فاطمہ کے ہاتھ کو پسلی سے ہٹایا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ احساس نہیں ہوا، احساس نہیں ہوا، احساس نہیں ہوا۔ ایک مولانا مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس کے درمیان ایک ڈاکٹر تھا، بیٹھ کر رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ مجلس ختم ہو گئی، پھر بھی وہ ڈاکٹر رو ہی جا رہا ہے، گریہ کرتے جا رہا ہے۔ ثاقب نے اس ڈاکٹر سے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ ہم تسلیت پیش کر رہے ہیں، شہزادی کی شہادت بہت مظلوم ترین شہادت ہے، ہم غرصہ دے رہے ہیں تم کو، امام کو غرصہ دے رہے ہیں۔ ایک دوست ڈاکٹر نے کہا مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں روزانہ ہڈیوں کے ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کے پیشنٹ کو دیکھا کرتا ہوں، جب ہڈیاں کسی بدن کے اعضاء کی ٹوٹتی ہے نا بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا میرے سامنے کوئی ایسا شخص جب آتا ہے کہ جس کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی ہے، بہت درد سے کراتا ہے لیکن وہ درد کم ہے۔ مولانا چونکہ میں ڈاکٹر ہوں ہڈی کا، مجھے پتا ہے جب کسی کی پسلی کی ہڈی میں چوٹ لگتی ہے نا تو جب سانس اوپر لیتا ہے تو بھی درد، جب سانس نیچے لیتا ہے تو بھی درد۔ مولانا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ہائے میری فاطمہ، ارے سانس لیتی تو سانس چھوڑتی تھی، باتیں کر رہا تھی۔ غسل دیا، غسل دینے کے بعد ایک بتا کہا آؤ بچے آؤ الوداع کر لو۔ یہ عزیزو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں جب میت نکلتی ہے نا بیٹیاں جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں، جب جنازے بیٹیاں ہوتی ہیں جنازے کی زینت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ عجیب جنازہ ہے، رات کی تاریکی ہے، اور جب جنازے پر زینب و کلثوم رونا چاہتی تھی نا علی یہ کہہ کر خاموش کراتے تھے اے زینب آہستہ رو دشمن کو خبر نہ ہو جائے۔ آئے زینب ارے ماں کے جنازے رو نہ سکی کلثوم۔ حسن آئے ماں سے الوداع کیا، الوداع کیا۔ اب حسین کی باری ہے، لیکن حسین نے کہا جب تک تیری ماں
مجھے نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ ارے حسین کی آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، آواز آئی میرے لال حسین آؤ۔ میرے شہزادی ارے حسین کی آنکھ سے